پہنچنے کو قلب پر چوٹ دے رہی ہے، جس کا ہم اور آپ کو بڑی شدت سے انتظار ہے، جن سے میری مراد خطیب شیعہ زبان شعبہ عربی کے معناز استاد حضرت مولانا حافظ محمد نذیر اشرف صاحب برکاتہ العالیہ شیخ الحدیث دارالعلوم نظامیہ صوفیہ پونا، حضور والا سے بہت ہی عاجزانہ درخواست کروں گا کہ جناب والا تشریف لائے اور اپنی قیمتی اور خصوصی خطاب سے ہم سامعین کی ایمان و یقین کو تازگی بخشے۔ اس شعر کے ساتھ اللہ نے حضرت کی رنگین بیانی، اللہ نے حضرت کی رنگین بیانی، اب لفظ ہے گلدستہ گلزار معانی، ٹھہرے ہوئے لہجے میں گنگا کی روانی، الفاظ کی بندش ہے جمنا کی روانی، حضرت مفتی نذیر اشرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. وجاء في حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ ويتتعتع له أجران، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز حضرات، آج کا یہ وقت بڑا قیمتی اور بڑا مبارک اور بڑا سعادت مند اس حیثیت سے وقت ہے کہ اس میں ایک بچے نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا اور ماشاءاللہ صحیح معنوں میں پگڑی نہیں بلکہ ان کی تاج پوشی کی گئی. یہ تاج پوشی ہے، عبادت ہے، طاقت ہماری، مصلح ہے ہمارا تخت شاہی. تو یہ صحیح معنوں میں اس بچے کی تاج پوشی ہوئی ہے. اس تاج پوشی کے پیچھے ایک فکر ہے، ایک مقصد ہے. بنیادی طور پر ندوۃ العلماء اور فاضل دارالعلوم دیوبند ہے. اللہ کا شکر احسان ہے کہ یہ بچہ ایک ایسے خاندان سے ہے کہ جہاں تعلیم ایک رواج اب ہے. اب اس خاندان میں کسی کو بغیر پڑھے لکھے رہنے کی کوئی اس کی جو ہے اب اس میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کہ اب اس خاندان میں کوئی جاہل رہ جائے انشاءاللہ. لیکن میں اپنے بچوں کو اس عظیم موقع پر مخاطب کرنا چاہتا ہوں جو اپنے خاندان میں پہلا بچہ، اس سے پہلے ان کے یہاں تعلیم نہیں ہے، ان کے ماں باپ نے پہلے کوئی علم و فضل کی بات نہیں رہی ہے، لیکن میں اس بچے کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان بچوں کو اس واقعے سے شوق دلاتا، تشویق دلاتا ہوں کہ بچوں آپ کا مستقبل کہیں تابناک ہے. آپ جو مدرسے کے بچے یہاں آئے ہیں، آپ بھی جب حفظ کریں گے، آپ بھی جب عالم بنیں گے، آپ بھی جب علم حاصل کریں گے، وہ والدین جو یہاں آج تشریف لائیں ان کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مجدب من افضل من ادب حسن کہ دینے کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں
ایک ہونہار، ایک اپنی رسپانسبلٹی کو محسوس کرنے والا باپ، ذمہ دار اپنی اولاد کو جو سب سے بہتر چیز دے سکتا ہے وہ ادب حسن، وہ دینی تعلیم۔ یاد رکھیے گا دینے کی بہت سی چیزیں، میں اس جھمیلے میں نہیں ڈالنا چاہتا آپ کو کہ باپ ماں بہت کچھ دے کے گئے تھے، سینکڑوں ایکڑ میں جائیدادیں دی تھی، زمینداری دی تھی، لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ درود ہو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ قرآن مجید کی وراثت ایسی عظیم وراثت ہے بھائیو جو آپ کو بہت عظیم بناتی تھی۔ آپ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتی ہے، آپ کو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مجددین، مصلحین، ابرار اور اخیار سے جا ملاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ بھی بہت اہم ہیں، آپ بھی بہت خوش قسمت ہیں، اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مختص کیا، دینی تعلیم کے لیے مدرسوں میں بھیجا، دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو روشناس کرایا، وہ بھی بہت مبارک ہے، بہت متبرک ہے۔ آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں خبر دیکھ رہا تھا، آپ ہی کے ضلع سیتامڑھی کے امام مسجد جن کی تنخواہ لکھی ہے 12,000 ہے، ابھی ان کے بچے نے نیٹ میں 99 اور 55 نمبر سے کامیابی حاصل کی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہال میں ایک موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ وہ زمانہ علماء اور اہل تجدد میں دوری کا دور تھا۔ اکالی یا جنہوں نے کوٹ پٹون پہن لیا وہ مدرسے کے علماء کو، داڑھی والوں کو، کرتا پائجامہ والوں کو گیا گزرا سمجھتے تھے، اور علماء کا یہ حال تھا کہ جنہوں نے داڑھی کا ڈالی، جنہوں نے پینٹ شرٹ پہن لیا، علماء ان کو کافر کے درجے کا سمجھتے۔ اسی دوری کو ختم کرنے کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء وجود میں آیا تھا کہ قدیم صالح اور جدید نافع کو متعارف کرایا جائے، اور یہ جو طبقات ہیں امت کے ان کو جوڑا جائے۔ علامہ سید سلیمان ندوی سے کسی نے کہا تھا کہ مولانا آپ ان بچوں کو مدرسے میں پڑھا کر کیا بنانا چاہتے ہیں؟ علامہ نے تھوڑی دیر کے لیے سانس لیا، سانس لیا، کہا کہ مجھے بنانے دیجئے ان کو مولانا اللہ، جن کو آپ گیا گزرا سمجھتے ہیں، بنانے دیجئے۔ یہ آج مولانا بن جائیں گے تو ان کے ہی بچے بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر بنیں گے۔ میرے سامنے اس وقت ہم کھٹاری کے بزرگ جن کا میں نام نہیں جانتا، ان کے والد میرے استاذ تھے، پورے علاقے کے استاذ العلماء تھے، مولانا مسلم صاحب بالکل وفادار مولوی تھے، بالکل صوم و صلاۃ کے پابند، چہرے مہرے سے عالم اور واقعتاً متقی پرہیزگار آدمی تھے، لیکن انہوں نے جو مشعل جلائی سینکڑوں لوگوں کو علم سے روشناس کرایا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ لبیب نے مجھ سے کہا کہ تعلیم پر بھی بولنا ہے، تو یہ جو موقع ہے حفظ قرآن کا جس کی نمائش ہوئی ہے، جو آپ کے بیچ پروگرام پیش کیا گیا ہے، پیش کرنے والے مخلص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بیچ یہ معاملہ رکھیں کہ بھائی بڑے بڑے پردے حاصل کر لینے کے بعد، بڑے بڑے اعزازات حاصل کرنے کے بعد بڑی پذیرائی ہوتی ہے، نہیں، حفظ قرآن کے بعد بھی یہ سلسلہ ہونا چاہیے، اور یہ آپ سب کے لیے، پوری امت کے لیے ہے۔ اس کو کم نہ سمجھا جائے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اپنے بچوں کو حافظ بنایا جائے، اپنے بچوں کو عالم بنایا جائے۔ بھولے ہیں وہ لوگ، بالکل بھولے ہیں وہ لوگ۔ میں تو کہوں اگر مجھے آپ معاف کر دیں کہ بے وقوف ہیں وہ لوگ قرآن مجید کی زبان میں، جو قرآن مجید میں اولو الالباب کہا ہے، عقل والے، اور جو ایسا نہ کریں وہ بے وقوف ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے نہیں پڑھایا، حفظ قرآن مجید اور دینی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دلایا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ڈاکٹری میں، انجینئرنگ میں، جدید تعلیم میں ہی بڑی بھلائی ہے۔ ان لوگوں کے لیے بہت افسوسناک بات ہے۔ ارے آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیے، اپنے بچوں کو دیندار بنائیے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو روشنی بخشتی ہے، علم وہ چیز ہے جو انسان میں وسعت پیدا کرتی ہے، علم وہ چیز ہے جو انسان کو اچھا بناتی ہے، اچھا سوچواتی ہے، اچھا دکھاتی ہے،
اگر ان کے پاس دینی تعلیم ہوگا تو وہ آنے والے زمانے کی ضرورت اور تقاضوں کو محسوس کریں گے۔ ان دنوں ہمارے یہاں مدارس میں جدید تعلیم کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ یہ بھی علماء کی ایک فکر کا نتیجہ ہے کہ بھائی ہمارے بچے عالم حافظ کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ بنے۔ تو معزز حضرات، یہ ایک بہت بڑا حق ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو تعلیم سے روشناس کرائیں، اپنے بچوں کے سروں پر علماء کے ہاتھوں جی امامہ بنوائیں، ان کا اعزاز کروائیں، تاکہ حفظ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ بلند ہو اور دینی تعلیم کا تفوق لوگوں پر ظاہر ہو۔ آج میں آپ سے کہہ نہیں سکتا، ابھی ہمارے ملک میں الیکشن ہوا ہے، میرا تعلق مہاراشٹر اسٹیٹ سے، علماء نے، مسجد کے ملاؤں نے، جی دیندار طبقے نے وہ کام کر دکھایا کہ جو بڑے بڑے سیاسی پارٹیوں سے نہیں چلی۔ جی ایسی مہم چلائی، ایسی کوششیں کی، کئی لوگ ان کے کوششوں کے نتیجے میں آج ماشاءاللہ ایک نظام کے لانے میں معین و مددگار ہوئے۔ مایوسی کے چھاٹنے میں ابھی میں سن رہا تھا اس مدرسے میں کوئی نظم پڑھی جا رہی تھی، مایوس نہ ہو، مایوسی سے نکالنے کا کام کیا کہ ملک میں جو ایک ماحول بدلا جا رہا تھا اس پر کس نے جو ہے روک لگایا۔ اگر آپ مجھے موقع ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ ملک بھر کے جی غیور علماء نے اس سلسلے میں کیا کچھ کوششیں کی۔ بہرحال میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے اس کا قرآن مجید مکمل اس معنی میں ہو کہ وہ عالم کے ساتھ ساتھ حافظ کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنے۔ میں آپ کو تصویر کی دوسری پہلو پہ لاتا ہوں کہ قرآن مجید تو ہمارے یہاں بڑی آسانی سے حفظ کیا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ لوگ حفظ کر رہے ہیں، بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ علی گڑھ علی گڑھ میں تو اب یہ ٹریک چل پڑا ہے۔ وہ لوگ جو دیندار نہیں بھی ہیں، وہ لوگ جو صوم و صلاۃ کے پابند نہیں بھی ہیں، وہ لوگ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے دینی تعلیم کے لحاظ سے نہیں بھی ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں، اس لیے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں جی شاہین گروپ میں یہ باقاعدہ ڈسکس ہوتی ہے، اس موضوع پر لیکچرز ہوتے ہیں کہ جن بچوں نے حفظ کر لیا ہے ان کا میموری دوسرے بچوں کے مقابلے میں تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچے کو آئی ایس بنوانا، اگر آپ کو اپنے بچوں کو آئی پی ایس بنوانا، آپ کو اگر اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم سے روشناس کرانا ہے تو آپ کا بچہ حافظ بھی ہو، اس لیے کہ حفظ قرآن کی برکت سے، قرآن مجید کو یاد رکھنے کی برکت سے ان کا میموری تیز ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑی بڑی باتیں آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو میں حضرات ایک تو حفظ قرآن مجید کا یہ ہے، لیکن میں یہاں پر بڑی تعداد میں علماء تشریف رکھتے ہیں، بڑی تعداد میں ذمہ داران ہیں، مسجد کے متولیان ہیں۔ ایک حق قرآن مجید کا آج بھی تشنا ہے، آج بھی وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم نے قرآن مجید کو صرف قرآن خوانی کی کتاب بنا کے رکھا، ہم نے قرآن مجید کو صرف اس کے الفاظ کی تصحیح تک محدود رکھا۔ مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، درود ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن مجید کی آیتوں کو اس طرح کھینچا تانی کریں گے کہ جیسے کہ کسی چیز کو وہ بڑھا اور گھٹا رہے ہیں، یا اس طرح کی کچھ الفاظ حدیث میں آپ جانتے ہیں۔ معزز حضرات، قرآن مجید کا اصل کام، قرآن مجید کا اصل پیغام ہماری زندگی کہ ہماری زندگی میں قرآن مجید آئے، ہماری زندگی قرآن مجید کے اخلاق کے مطابق ہو، قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق ہو۔ یہ ایک شکوہ اور یہ ایک کمی ہماری رہ گئی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے الفاظ یاد تو کیے، ہم نے قرآن مجید کی تجوید درست تو کی، لیکن ہمارا طبقہ مسلمانوں کا قرآن مجید کے بارے میں بہت کچھ نہیں بلکہ کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ ابھی بچے نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے آمین نہیں کہا۔ آج کئی لوگ ہیں ہمارے ہاں کہ جو آمین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، حالانکہ غلط ضالین کے بعد آمین فقہا کہتے ہیں کہنا واجب ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ دراصل سورۃ الدعا ہے، یہ ایک دعا ہے، سورۃ الشفا ہے۔ جی یہ سورہ سبع مثانی ہے، یہ بڑی اہم دعا ہے۔ پورے قرآن مجید کا مقدمہ سورہ فاتحہ۔ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، بھلائی کی دعا، سب سے بڑی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دیوبندیت کا راستہ نہیں، بریلوی
قرآنیت کا راستہ نہیں، اہل حدیثیت کا راستہ نہیں، فلانا اور چنانا راستہ نہیں، یہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہی مشکل ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اس لیے ہم بریلی ہیں کہ بریلیوں کی کتاب ہے، ہم اس لیے دیوبندی ہیں کہ دیوبندیوں کی کتاب ہے۔ قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے کہ قرآن مجید سے کتنا ہمارا انس ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے، حضرت علی آ گئے، حضرت علی نے حالات کا رونا رویا، چونکہ حضرت علی بڑے فراست ایمانی سے لیس ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف داماد ہی نہیں، باکمال شخصیات میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ، انہوں نے فتنوں کا ذکر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو فتنے ہیں، ان فتنوں کا کیا حل ہے یا رسول اللہ؟ حضرت علی کہتے وہ حدیث پڑھیے کہ حضور پاک نے فرمایا کتاب اللہ، تمام قسم کے فتنوں کا حل کتاب اللہ ہے۔ پھر جو آپ نے الفاظ کہے فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالحزن من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ۔ کہ لوگوں سنو، قرآن مجید میں آئندہ کے جو مسائل گزر گئے وہ بھی بیان کیے گئے، گزشتہ مسائل جو مسائل آنے والے ہیں وہ بھی قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اور جو مسائل چل رہے ہیں قرآن مجید میں یہ بھی مسائل بیان کیے گئے۔ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ پھر فرمایا هو الفصل، قرآن مجید فضیلت کی فضیلت، یہ مایا ہی مایا ہے، یہ سرمایہ ہی سرمایہ ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، کہ جس کسی نے بھی قرآن مجید کو چھوڑ دیا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ سرکار کا جملہ ہے، حضرت علی دخل کرتے ہیں جو بھی قرآن مجید کو توڑے، کیا وجہ ہے جماعتیں لڑ رہی ہیں، کیا وجہ ہے تحریکیں لڑ رہی ہیں، کیا وجہ ہے ادارے لڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے مسلمانوں میں اتفاق نہیں، اتنا سارا ہے اور چار چار گروپ بنا ہوا ہے، ہر گروپ میں کچھ لوگ ہیں جو اپنی چلانا چاہتے ہیں۔ جنرل اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ۔ جو قرآن مجید سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ ہم لوگوں کی گمراہیاں دیکھ رہے ہیں، لوگ مسجدوں میں جا کر اپنی مسلک کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے، اس سے بڑھ کر آپ کیا گمراہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو سننے کے باوجود اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کیا گمراہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک آدمی ہے جو تھوڑے سے پیسوں میں جیت جاتا ہے، تھوڑے سے چلانے میں وہ اپنے احوال خراب کر لیتا ہے۔ یہ سب انکار ہے قرآن مجید پر عمل نہ کرنے کی اور قرآن مجید کو ترک کرنے کی۔ تو معزز حضرات علماء کرام، علم کی اس مجلس میں ختم قرآن کی اس تقریب میں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ فکر بھی لے کے جائیے کہ جس طرح آپ الفاظ قرآن سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، آپ معنی قرآن سے بھی لوگوں کو آگاہ کیجیے۔ ہم کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وَلَضَّالِّینَ کے بعد آمین کیوں کہنا ہے اور کیوں کہنا واجب ہے۔ اگر ہم اس جذبے سے آمین کہیں، جس جذبے کا حکم ہے حدیث بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب تمہارا آمین کہتا ہے وَلَضَّالِّینَ تو فرشتے بھی تمہارے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور جس کا آمین فرشتے کے آمین سے مل جائے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، مغفرت کا پروانہ ہمیں نمازوں میں 5 وقت 3 جہری نمازوں میں ملتا ہے اور بکثرت اپنی نمازوں میں ملتا ہے۔ اس کے باوجود ہم بد وقت مر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم بے دین مر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم قرآن نہ آشنا مر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے مسائل ہیں۔ آج ہمارے ہاں طرح طرح کے افواد ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں لاینی ہیں۔ بھائیو بزرگو دوستو، قرآن مجید کی اس تقریب میں نے تھوڑا سا وقت اس حوالے سے بھی دیا کہ قرآن ہی ہماری زندگی کا اصل سرمایہ ہے، قرآن مجید ہی اصل زندگی ہے ہماری۔ یہ قرآن مجید جب تک اپنی حالتوں میں ہے انشاءاللہ اسلام کا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا کیسے منصوبے بن رہے تھے، کیسی پلاننگ ہو رہی تھی اور کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، اور دنیا کے نقشے پہ غور کریں تو آپ کے خلاف کیا کچھ سازشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ ساری دنیا ایک طرف ہے، ساری طاقتیں ایک طرف ہے، اور چند لوگ ہیں نہتے ہیں
دلوں میں رہتے ہیں۔ آج 8-9 مہینے سے بڑی بڑی طاقتوں کے دانت دیکھے، خدا کی قسم ان کے باقاعدہ انٹرویو آیا ہے، باقاعدہ اس پر انالیسس آیا ہے، باقاعدہ اس کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے یہ سب حافظ قرآن، اور میں نے کئی دفعہ خود قرآن مجید سنا، وہ فائر کہہ رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جی آنکھوں سے آنسو جاری، اور وہ جس سے آدمی نہ مرے، چڑیا مرے، پلاسٹک کے پائپوں میں بنایا ہوا ان کے گھر بہا روپے کے ڈرون کو گرا۔ یہ خدا کی طاقت ہے، یہ ہمارے آپ کے لیے سمجھنے کا موقع ہے۔ قرآن مجید نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالهزل من ترکه من جبار قسمه اللہ ومن ابتغى الهدى في غیره اضله اللہ۔ جی وہو یہدی السبیل، سیدھے راستے کی طرف چلاتا ہے۔ اللہ کا شکر احسان ہے ہمارے پوتے نے، جی ہماری ناتی نے آج یہ ختم قرآن کے ذریعے یہ مجمع آپ کے سامنے اس لیے بظاہر آیا کہ آپ یہ قرآن کا میسیج لے کے جائیں۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، قرآن خدا را سمجھنے کی بھی کتاب ہے، اور سب سے بڑھ کے قرآن عمل کی کتاب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سب سے معتبر کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ حضرت عائشہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ سے وابستہ فرما دے، اس کے حفظ کی بھی ہمیں فکر ہو، اپنے نسلوں میں اس کو حفظ کروانے کی فکر ہو، اپنے نسلوں میں اس کو یاد کرانے کی فکر ہو، اسی طرح ان کو معانی و مطالب میں ماہر بنانے کی بھی ہماری فکر ہو۔ اتنی سی فکر مت رکھیں، نہیں مولوی صاحب ہم تو بس اتنا بڑھا نہیں، آپ آفاقی فکر ہوا، آپ بہت دور کی سوچیں۔ مسلمان بہت دور کی سوچتا ہے، وہ چند چیزوں کے لیے نہیں سوچتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کے سب میں خراشی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، میری طبیعت بھی خراب ہے، گلا بھی خراب ہے، لیکن اس خوبصورت بچے کے اس خوبصورت تقریب میں نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ میں قرآن مجید کے ایک عاشق ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ آپ کو میسج دوں کہ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ مودی جی نے کہا تھا کہ آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو، لیکن وہ بات کی حد تک رہ گئی۔ بات سے کہیں چلتی ہے بات سے کہیں بنتی ہے بات، کام کرنے کو ہمت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔